جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لے لیں، کچھ کھا لیں؟ کیونکہ پیارے آقا، اس سے پہلے آپ نے جس جنت کا ذکر فرمایا اس کا تعلق قیامت سے ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں جب جہاں کچھ اپنی خوراک لے لیا کرو، جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ پیارے آقا، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لے لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں؟ قربان جاؤ خدا کی قسم، رحمت للعالمین کی رحمت بھری نگاہوں پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مجالس الذکر، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اس وقت حدیث رسول کی روشنی میں آپ کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں ہیں۔ حدیث رسول کی روشنی میں آپ کہاں ہیں؟ بولیے، جنت کے باغ میں ہیں۔ جنت کا باغ ہے پر نظر نہیں آتا۔ کوئی سرفرا اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے حضرت جنت ہے تو نظر آنا چاہیے، جنت کا باغ ہے تو دکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دوستو، وہ رب چاہے تو دکھا بھی سکتا ہے، وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت کا باغ، لیکن دکھاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنیں گی، تیری آنکھیں بنیں گی، لیکن زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا تو وسیلہ خود مصطفیٰ بنیں گے، وسیلہ خود مصطفیٰ بنیں گے۔ تو وہ رب تمہیں دکھا کے نہیں، زبان مصطفیٰ سے سنوا کے حدیث رسول کی روشنی میں آپ کہاں ہیں؟ بولیے کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں، جنت کے باغ میں ہیں۔ قربان جائیں میرے دوستو، آج ہم اور آپ جیسے لوگ 15ویں صدی چل رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جہاں بیٹھ کر کر دے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاوے تو سوچو نبی کی اصحاب پیمبر کی ان محفلوں کا حال کیا رہا ہوگا، جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صہیب رومی، سلمان فارسی، اصحاب پیمبر کی ان مجلسوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں صرف ذکر نبی نہیں، ذات نبی جب اس محفل و مجلس کا حال کیا ہوگا جہاں دوستو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے وہ کیا بن جاتا ہے؟ بولیے، جنت کا باغ۔ دیکھیے ایک حدیث رسول میں ایک سنٹنس میں سرکار نے اپنے راز کھول دیے۔ آج ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، حضور تعویذ دے دیجئے، حضور گنڈا دے دیجئے، حضور کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے کرتب کر دیا ہے، کہ گھر میں بڑی لڑائی ہے، بڑا جھگڑا ہے، بڑی نحوستیں ہیں، بڑی بے برکتیاں ہیں۔ آج اسی حدیث رسول کی روشنی میں ایک تعویذ دے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر اس پر قائم رہے تو تمہارے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور سنو، اسی حدیث رسول کی روشنی میں دے رہا ہوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ، بولیے، جنت کا باغ۔ 1 منٹ ذکر ہو تو 1 منٹ جنت کا باغ، 5 منٹ ذکر ہو تو 5 منٹ جنت کا باغ، 1 گھنٹہ ذکر ہو تو 1 گھنٹہ جنت کا باغ۔ تو میں کہتا ہوں حضور کے غلاموں، اپنے گھر میں پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب تم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا، اور جب تمہارا گھر جنت کا باغ بن جائے گا تو پھر جنت میں کسی کا جادو نہیں چلتا، جنت میں ٹونا نہیں چلتا، جنت میں نحوستیں نہیں ہوتی، جنت میں بے برکتی نہیں ہوتی، جنت میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، جنت میں بے برکتی نہیں ہوتی، کیونکہ جنت تو جنت۔ اس لیے پیارے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کا مقام ہے، آج وہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ کب یاد آتا ہے میرے دوستو؟ جب کسی کی روح نہ نکلے تب قرآن یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں مدرسے کے حافظ جی کو بلاؤ، سورہ یاسین پڑھیں۔ یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے جب کسی کی روح نکل جائے تو کہتے ہیں مدرسے کے طلباء کو بلاؤ، ختم پہ ختم کراؤ۔ یہ قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے، یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے جب روح نکل جائے، جب شادی ہوتی ہے تو
گھروں میں جب دلہن کو لایا جاتا ہے دہلیز کراس کرنے کے وقت کہتے ہیں قرآن کے سائے میں لاؤ تاکہ مصیبت اندر نہ آنے پائے. مصیبت تکلیف کے وقت میں قرآن یاد آیا, پریشانیوں کے وقت میں قرآن یاد آیا, پریشانیوں کے وقت میں قرآن یاد آیا, خوشیوں میں تمہیں قرآن کیوں نہیں یاد آیا؟ جب بچوں کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے تب قرآن کیوں نہیں یاد آیا؟ جب شادیوں میں غیر شرعی طریقے تمہاری شادیوں میں اڈاپٹ کر دیے گئے تھے تب قرآن تمہیں کیوں نہیں یاد آیا؟ جب دہیج کی مانگ کر رہے تھے تب تمہیں قرآن کیوں نہیں یاد آیا؟ میرے دوستو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ.